بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے پیارے طلباء ہیں جنہوں نے قرآن شریف کا حفظ مکمل کیا ہے، اور یہ بہت ہی مبارک طالب علم ہے ماشاءاللہ، اور یہ ان کی برسوں کی محنت ہے، ان کی بھی، ان کے والدین کی بھی۔ میں ان تمام طلباء کو، ان کے اساتذہ کرام کو اور طالبات کو اور ان کی معلمات کو اور جتنے بھی ان کے والدین آئے ہوئے ہیں، والد صاحب، والدہ محترمہ، اور جتنے عزیز و رشتہ دار آئے ہیں، سب طلباء کو بہت ہی دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے قرآن شریف کی محنت کو قبول فرمائے، مبارک فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے حافظ بابر صاحب ہیں، عمر بابر، کھڑے ہو جائیں۔ انہوں نے ماشاءاللہ 3 سال میں حفظ مکمل کیا ہے، سب ان کو مبارکباد دیں ماشاءاللہ بھائی، ماشاءاللہ کہیں، بارک اللہ، ماشاءاللہ ایسے کہیں، بارک اللہ، ماشاءاللہ۔ حافظ سعد، انہوں نے 3.5 سال میں مکمل کیا ہے۔ کھڑے ہو جائیں، کھڑے رہیں ابھی نا، کھڑے رہیں ماشاءاللہ۔ یہ کہاں ہے؟ ماشاءاللہ، ان کو بھی ماشاءاللہ کہیں بھائی سب، ماشاءاللہ، بارک اللہ۔ حافظ حمزہ، یہ کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ بھائی، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بہت مبارک، سب کہیں مبارک ہو، بارک اللہ لگا۔ حافظ عبدالصمد، حافظ عبدالصمد، ماشاءاللہ، ان کو مبارکباد دیں بھائی، ماشاءاللہ۔ ان کے استاد محترم ہیں مولانا ساجد صاحب، ان کو بھی مبارکباد پیش کریں گے۔ مولانا ساجد صاحب کہاں پر؟ ہاں، سب ان کو، استاد صاحب کو مبارکباد پیش کریں گے، ماشاءاللہ بھائی، ماشاءاللہ۔ اب حافظ ابو بکر، یہ تشریف رکھیں، حافظ ابو بکر، یہ کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ، مبارکباد دیں گے سب ان کو۔ اور حافظ عمر، ان کو بھی مبارکباد دیں ماشاءاللہ۔ ان کے استاد محترم کھڑے ہو جائیں، مولانا ذوالفقار صاحب، ماشاءاللہ بھائی، استاد صاحب کو بھی مبارکباد دیں، بہت مبارک۔ تشریف رکھیں، اللہ جزائے خیر، بیٹھ جائیں۔ حافظ اریان یوسف صاحب، ہاں ماشاءاللہ، کھڑے ہو جائیں سب، ماشاءاللہ کہیں بھائی۔ حافظ ذبیح اللہ صاحب، وہ بھی کھڑے ہو جائیں، ماشاءاللہ کہیں بھائی۔ اور حافظ فیصل جانزیب صاحب، ماشاءاللہ بھائی، بہت مبارک۔ تشریف رکھیں بھائی۔ ان کے استاد محترم مولانا عتیق الرحمان صاحب، وہ بھی کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ، مولانا عتیق صاحب بھائی، بہت مبارک، سب مبارکباد دیں بھائی، ماشاءاللہ۔ آگے ہیں حافظ عباس صاحب، یہ کھڑے ہو جائیں، حافظ عباس صاحب، مبارکباد دیں بھائی، شاباش، ماشاءاللہ۔ حافظ صدیق صاحب، ان کو بھی مبارکباد دیں بھائی، بارک اللہ، ماشاءاللہ۔ حافظ زاہد صاحب، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بہت مبارک۔ حافظ مرتضی صاحب، مبارکباد پیش کریں ماشاءاللہ۔ یہ مولانا رفیق صاحب کے شاگرد، مولانا رفیق صاحب کو مبارکباد دیں ماشاءاللہ، بہت مبارک۔ تشریف رکھیں۔ اچھا، اب وہ طالبات ماشاءاللہ جنہوں نے حفظ مکمل کیا ہے، جیسے الحمدللہ یہاں طلبہ حفظ کر رہے ہیں، تو ہمارا مدرسۃ البنات ہے، اس میں طالبات حفظ کر رہی ہیں، اس میں بھی 7 طالبات نے ماشاءاللہ، یہ حفظ کرنے والے طلبہ 13 ہیں، اور 7 طالبات نے حفظ مکمل کیا ہے۔ بنت عمران، یہ بھی وہاں کھڑی ہو جائیں، اور سب طالبات ان کو مبارکباد پیش کریں۔ بنت آصف علی، یہ آواز وہاں پر میں سن رہی ہیں، والدین والدہ محترمہ وہاں سن رہی ہیں آواز۔ بنت آصف علی، بنت وقاص علی، بنت نثار احمد، بنت اظہر علی، بنت غلام عباس، بنت عبد الباطل، اور ان کی معلمہ ہے معلمہ بنت مقدر علی کبرا، اور بنت عمر علی شاہ، ماشاءاللہ، یہ وہ مبارک طالبات۔ اسی طرح ہماری اکیڈمی بھی ہے، ایم بی جے اکیڈمی، اس اکیڈمی میں 2 طلبہ نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے۔ حافظ احمد امین، یہ کھڑے ہو جائیں بھائی، حافظ احمد امین، سب مبارکباد دیں ماشاءاللہ، بہت مبارک بھائی، ماشاءاللہ۔ حافظ عمر زمان،
ماشاءاللہ بھائی ان کو بھی مبارکباد دیں بھائی ماشاءاللہ. اور ان کے استاد ہیں قاری حضور صاحب، ان کو بھی مبارکباد دیں. قاری صاحب کا ہے ماشاءاللہ بھائی بہت ماشاءاللہ. اور مولانا طلحہ صاحب کہاں چلے گئے؟ ان کو بھی مبارکباد. ہاں ماشاءاللہ بھائی مولانا طلحہ صاحب کو مبارکباد. کھڑے ہو جائیں مولانا طلحہ صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سب کہیں بھائی ماشاءاللہ مبارک ماشاءاللہ بھائی. دیکھیں بھائی انہوں نے بڑی محنت کی. اچھا اب وہ طلبہ جو ماشاءاللہ طلبہ انہوں نے ناظرہ مکمل کیا اور حفظ میں چلے گئے، یہ جلدی جلدی کھڑے ہو جائیں. شاہان ذیشان شاباش شاباش. سب مبارکباد دیں بھائی. عارف عاطف یہ کھڑے ہو جائیں شاباش. حزیمہ کھڑے ہو جائیں شاباش. حسن اقبال، معبد عمار شاباش. عبداللہ فیصل، علی مرتضی اور غنی یوسف، یہ سارے ماشاءاللہ قاری نور احمد صاحب کے شاگرد ہیں. قاری نور احمد صاحب بھی کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ بھائی. ان سب کو مبارکباد پیش کریں بھائی بہت مبارک ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بیٹھ جائیں تشریف رکھیں. آگے سید مہدی علی یہ کھڑے ہو جائیں. سید مہدی علی شاباش. ایان کامران یہ بھی کھڑے ہو جائیں. شعیب ناصر ماشاءاللہ. ان کے استاد صاحب بھی کھڑے ہو جائیں. مولانا عبد الواجد صاحب ماشاءاللہ بھائی. سب مبارکباد دیں بہت مبارک بہت مبارک. بیٹھ جائیں تشریف رکھیں. اس کے بعد ہے میکائیل خالد. کوئی اسرائیل تو نہیں ہے؟ چلو جی میکائیل خالد. عبد الجواد، خلیل شکیل، مزمل عبدالسلام، مبشر بشیر، ہلال ذبیح اللہ، علی شیر یہ کھڑے ہو جائیں. ان کے استاد محترم ہیں قاری آصف صاحب. قاری آصف صاحب سب مبارکباد دے. استاد کو بھی طلباء کو بھی بہت مبارک ماشاءاللہ. بیٹھ جائیں بھی ماشاءاللہ. بڑی محنت کی انہوں نے. اچھا وہ طلباء جن کا قاعدہ مکمل ہو گیا، اب سب سے پہلے طلباء قاعدہ پڑھتے ہیں، پھر ناظرہ، پھر حفظ. تو یہ حفظ والے تھے، یہ ابھی حفظ میں آ چکے ہیں ناظرہ مکمل کر کے. اب پہلی مرحلے میں جو طلباء جنہوں نے قاعدہ مکمل کیا وہ کھڑے ہو جائیں. اکرمہ، ذبیح اللہ، یحییٰ شاباش. خبیب یحییٰ خبیب شاباش. ان کو مبارکباد دیں بھائی مبارک ہو ماشاءاللہ. ان کے استاد بھی قاری آصف صاحب ماشاءاللہ. بیٹھ جائیں بھی. وہ طالبات جو ناظرہ سے حفظ میں جانے والی ہیں، بنت خوشی محمد یہ بھی کھڑی ہو جائے وہاں پہ. بنت عامر، بنت محمد کریم، بنت عبداللہ، بنت عاطف. اور ان کی معلمات ہیں بنت خوشی محمد، بنت غلام مصطفیٰ. یہ ان کی معلمات ہیں ماشاءاللہ. آگے بنت محمد عامر، بنت محمد اصغر، بنت عثمانی، بنت محمد عامر، بنت ولی محمد، بنت حبیب. ان کی معلمہ ہے بنت دلاور. آگے بنت مبارک کبرا، بنت مبارک صغرا، بنت ساجد، بنت شاہ حسین، بنت عمران، بنت نصیر الحق. ان کی معلمہ ہے بنت رمضان. ان کو بھی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. بہت مبارک بہت زیادہ ماشاءاللہ. اب ہمارے اکیڈمی کے طلباء، وہ طلباء جنہوں نے ناظرے سے حفظ میں گئے ہیں، یہ کھڑے ہو جائیں. عبداللہ وسیم یہ آئے ہوئے ہیں یا نہیں؟ عبداللہ وسیم کھڑے ہو جائیں. معاذ سمیر یہ بھی کھڑے ہو جائیں. آئے نہیں؟ اچھا کو لے آتے تو اچھا تھا. ریان فیصل، زواد، زادیار، زاویار، واجد فائز علی، حذیفہ عمران، عبدالنافع، امیش، اسد، عبداللہ، یحییٰ سعید، مصطفیٰ اور حمزہ عثمان، حسنین صدیق. سب ان کو مبارکباد دیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بیٹھ جائیں. اور وہ طلباء جو قاعدے سے ناظرے میں گئے، عمر مرتضی، معاویہ، عبد الرحمن، حسنین، ابو بکر، ان کو مبارکباد پیش کریں بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا جی، طالبات کا تو نام سب کا آ گیا ہے. سب کے جو ساری جو قاعدہ مکمل کرنے والی طالبات تھی ان کے بھی نام آ چکے.
ماشاءاللہ بھائی. اچھا یہ وہ طلبہ ہے. اچھا حفظ سے پہلے کچھ طلبہ مشق کرتے ہیں پھر وہ حفظ میں آتے ہیں. ابتدائی مشق کرنے والے طلبہ یہ کھڑے ہو جائیں. عمر اسماعیل کھڑے ہو جائیں. یامین کبیر، داؤد احسان، ابو بکر فرحان، ریاض عدیل، عکاشہ ابو بکر، عادل شان گل، عثمان عاطف، ساحل شاہد، شیش ذیشان، ہارون احمد، شایان ذیشان، اصغر یاسر، عبید اللہ، شاہزیب جبران، ریان عدیل، اکراش فضل، عمر اسد، خزیمہ طارق، عامر عبداللہ، امان ظہیر، حسنات حبیب، سعید اسماعیل، عبید اللہ اکبر، عبد الرحمن جمیل. ان کے استاد محترم ہیں مولانا ارشد صاحب، وہ بھی کھڑے ہو جائیں. شاباش بھائی، سب کو مبارکباد پیش کرے بھائی. ماشاءاللہ بھائی بہت اچھے طلبہ ماشاءاللہ. اب یہ حفظ کریں گے انشاءاللہ، سب کہیں گے بھائی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. دیکھیں بھائی ماشاءاللہ آپ کے سامنے دو طلبہ نے تقریر کی ہے. تو یہ وہ طلبہ ہیں کہ جنہوں نے ماشاءاللہ حفظ مکمل کیا. حفظ کے ساتھ جب گردان ہو جاتی ہے، گردان کے ساتھ ہم ان کو اسکول پڑھاتے ہیں. تو تقریباً 5ویں تک، پرائمری لیول تک یہ بچے حفظ کے ساتھ اسکول کر لیتے ہیں، حفظ کے ساتھ پرائمری کر لیتے ہیں. تو یہ وہ بچے تھے کہ جنہوں نے حفظ بھی کیا، پرائمری بھی کی. پھر ہمارے یہاں اسکول ہے، تو اس اسکول میں ماشاءاللہ پہلے سال ہم ان بچوں کو عربی پڑھاتے ہیں. 1 سال اس سے چونکہ قرآن کا حفظ کیا ہوا ہوتا ہے بچوں نے، تو بہت جلدی عربی سیکھ لیتے ہیں. 1 سال کے اندر وہ بچہ عربی بول چال، سننا، لکھنا، پڑھنا، اور یہاں تک کہ قرآن کریم کی بہت سی آیتوں کا ترجمہ بھی وہ کر لیتے ہیں 1 سال کے اندر. ہم آپ کے سامنے بھی وقت دیر ہو گئی، ورنہ ہم بچے کو بلاتے، آپ ان بچوں میں سے کسی بچے سے سنتے تو آپ کو قرآن کا ترجمہ فر سنا دے. یہ 1 سال کی محنت، چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ. پھر اس کے بعد اگلے بچے نے تقریر کی، تو یہ وہ بچہ ہے جس نے 1 سال عربی پڑھی. پھر اگلے سال ان کو ہم انگلش پڑھاتے. اب یہ بچے انگلش بول رہے ہیں، بول چال، لکھنا، پڑھنا ماشاءاللہ. آپ انگلش میں کوئی بھی بات کریں گے ان سے، یا آپ کسی وقت آ جائیں اور آپ فرمائیں کہ ہمیں انگلش کے طلبہ سے ملنا ہے، اوپر ہیں سارے طلبہ، آپ سے انگلش میں وہ بات کریں، ہر بات آپ سے انگلش میں کریں. 1 سال کے اندر ہم ان کو انگلش کرا دیتے ہیں. پھر 9th اور 10th کراتے ہیں. 1 سال میں 9th، 1 سال میں 10th. تو 4 سال میں یہ بچہ حافظ بھی بن جاتا ہے، میٹرک بھی کر لیتا ہے، سائنس بھی کر لیتا ہے، میٹرک سائنس بھی کر لیتا ہے. اور آگے ابھی ہمارا پروگرام یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ 2 ہمارے مزید ارادے ہیں فی الحال. وہ یہ ہے کہ ان بچوں کو ہم ایف ایس سی کم سے کم کروائیں، میٹرک کے بعد ایف ایس سی بھی کروائیں. یہ بچے یہاں عالم بھی بنے اور ایف ایس سی بھی کریں. اور اسی طرح سے ہمارا ارادہ او لیول اور اے لیول کے بھی ہے. آگے ہم جگہ کی تلاش میں کہ ہمیں جگہ مل جائے، چونکہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. جگہ مل جائے تو انشاءاللہ ہم ایک اپنا شعبہ کھولیں گے، اس میں او لیول بھی کرائیں گے بچوں کو، اے لیول بھی کرائیں گے انشاءاللہ. حفظ کے ساتھ، حفظ کے بعد بچوں کو او لیول، اے لیول. اس سے آگے ہماری پلاننگ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج جتنا بھی ہمارے اس معاشرے کے اندر ایک بگاڑ ہے، بے دینی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر معاشرے میں اچھے لوگ ہوں گے تو حکمران اچھے ہوں گے. حکمران تو لوگوں سے بنتے ہیں نا، آسمان سے کوئی حکمران نہیں آتا، وہی ہم ہی لوگوں میں سے جاتے ہیں. اگر عام معاشرہ اچھا ہوگا، اس کے اندر دین ہوگا، تو اوپر کے جو لوگ ہوں گے وہ بھی اچھے لوگ ہوں گے، اور اس ملک کے اندر امن و امان، چین، سکون اور اسلام کی حفاظت ہوگی پوری دنیا میں. آپ یاد رکھیں کہ اس وقت صرف پاکستان بچا ہوا ہے. ساری دنیا اسلام کے جو بڑے بڑے ممالک تھے ان کا کیا حال ہوا آپ کو سب کو پتہ ہے. عراق کا، شام کا، یمن کا، مصر کا، صومالیہ کا، الجزائر کا، مراکش کا، لیبیا کا، تیونس کا کیا حال ہوا آپ سب کو پتہ ہے. صرف ایک ملک ہے اس وقت پوری دنیا میں
جس کے اندر اللہ کا شکر ہے کہ اسلام باقی ہے. سب سے زیادہ اسلام اس ملک میں ہے. آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں آپ کو پتہ چل جائے. آپ دنیا کے کسی ملک میں بھی چلے جائیں، جو آزادی اس ملک میں ہے، جو چین و سکون اور سکون اس ملک میں، وہ دنیا میں کہیں نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے ہمیں. تو اس ملک کی حفاظت کرنا اور اسلام کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، میں سے ہر مسلمان کی ذمہ داری. ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جن کو قرآن حدیث کا علم بھی ہو، ان کے اندر اللہ کا خوف بھی ہو، ایمان بھی ہو، دیانت بھی ہو، سچائی بھی ہو، عدل بھی ہو، انصاف بھی ہو، رحم بھی ہو، اور دنیا کی ڈگریاں بھی ان کے پاس. جب ایسے لوگ معاشرے میں آگے جائیں گے تو اس کا اثر پورے معاشرے پر پڑے گا. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. پہلی صدی کا واقعہ ہے کہ ایک چرواہا رو رہا تھا جنگل میں. تو اس کے ایک آدمی وہاں سے گزرا. اس نے اس کو کہا، آپ کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ بھیڑیے نے میری بھیڑوں پہ حملہ کر دیا اور ان کو کھا لیا، چیر پھاڑ لی. تو لوگوں نے، اس آدمی نے کہا کہ یہ کیا کوئی یہ کوئی پریشانی کی بات ہے؟ یہ تو ایک ایسی چیز ہے، نارمل چیز ہے. بھیڑیے کا کام حملہ کرنا، بھیڑوں پہ کھانا، اس کو اور وہی تو کام ہے. کہتے نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس ملک سے عدل اور انصاف کرنے والا بادشاہ چلا. وہ کیسے؟ کہ جب تک عمر بن عبدالعزیز زندہ تھا تو کسی بھیڑیے کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میری بھیڑ پہ حملہ کرے. آج ایسا لگتا ہے کہ عدل و انصاف والا بادشاہ چلا. وہ شخص شہر میں آیا اور اس نے آ کر کے دیکھا تو شہر میں سوگ تھا اور لوگ غمگین تھے کہ عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو. یہ عمر بن عبدالعزیز کیسے آدمی تھے؟ ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ رات کو گشت کیا کرتے تھے. اس زمانے کے حکمران رات کو سوتے نہیں، لوگوں کی خدمت میں لگے رہتے. وہ گئے ایک گھر میں، دیکھا کہ آوازیں آ رہی. کان لگا کے سنا تو دو عورتیں ہیں. ایک عورت دوسرے سے کہہ رہی ہے کہ دودھ کم ہے، پانی ملا دے، پانی ڈال دینا تاکہ دودھ زیادہ ہو جائے، ہمیں پیسے زیادہ ملے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عمر نے منع کیا کہ کوئی ڈنڈی نہیں مارے گا، 2 نمبر کام نہیں کرے گا، دھوکہ نہیں دے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، چوری نہیں کرے گا، اور دودھ میں پانی نہیں ملائے گا. تو دوسری عورت نے کہا کہ عمر کو کیا پتا، وہ کہاں ہے، وہ کوئی دیکھ رہے. تو اس عورت نے کہا، اللہ دیکھ رہا ہے. کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ. اللہ دیکھ رہا ہے. وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، اللہ کو پتا ہے. قصہ ختم ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھر پہ ایک نشان لگایا. صبح اپنی بیوی کو بھیجا کہ جاؤ اس گھر میں دیکھو کون کون. بیوی نے کہا ایک ماں ہے، ایک بیٹی ہے. کہا یہ کس نے کہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کہ یہ اس کی بیٹی نے کہا. بیٹی نے کہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اس لیے ہم پانی دودھ میں نہیں ملائیں گے. حضرت عمر نے اپنی بیوی سے کہا کہ ایسی خوف خدا والی لڑکی ہمیں بہو بنانی چاہیے. انہوں نے اپنے بیٹے کا رشتہ دیا، رشتہ قبول ہو گیا، رشتہ ہو گیا. یہ جو عورت تھی جس کے دل میں اتنا اللہ کا خوف تھا، اس کی یہ جو عورت تھی یہ نانی بنی عمر بن عبدالعزیز کی. اس کی بیٹی عمر بن عبدالعزیز کی ماں. جب نانی ایسی ہوگی، ماں ایسی ہوگی تو بیٹا عمر بن عبدالعزیز جیسا ہوگا. اس لیے عمر بن عبدالعزیز کے دل میں اللہ کا اتنا خوف اور اللہ کا اتنا ڈر تھا کہ ان کی بیوی یہ کہنے لگی کہ میں نے ایسے لوگ بہت دیکھے ہوں گے جو بڑی عبادت کرتے ہوں گے، مگر اللہ سے ڈرنے والا میں نے ایسا ڈرنے والا نہیں دیکھا جتنا ڈر میرے شوہر عمر بن عبدالعزیز کے دل میں. رات کو جب تشریف لاتے تھے امور سلطنت سے فارغ ہو کے تو علماء کو بلاتے تھے اور علماء سے کہتے تھے کہ دن بھر میں نے جو فیصلے کیے غلط تھے یا صحیح تھے مجھے بتاؤ، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے پکڑ لے، میری کرسی، میری حکومت اور میرا عہدہ اور منصب مجھے جہنم میں نہ لے کے
علماء بتاتے تھے یہ آپ نے صحیح کیا، غلط کیا، ٹھیک ہے انشاءاللہ اب صحیح کرو۔ پھر اللہ والوں کو بلاتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ مجھے جہنم سے ڈراؤ، میرے اندر اللہ کا خوف پیدا کرو، مجھے مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کے عدالت کی تصویر میرے سامنے کھینچو۔ پھر علماء کہتے کہ قیامت کا دن ہوگا، آپ ہوں گے، آپ کا اللہ ہوگا، اللہ کا عرش ہوگا، جنت ہوگی، جہنم ہوگی، آپ سے اللہ تعالیٰ ایک ایک روپے کے بارے میں پوچھیں گے۔ پھر روتے تھے یا اللہ میرے ساتھ کیا ہوگا؟ پھر ان سب سے کہتے تھے کہ جاؤ، پھر مصلی پہ کھڑے ہو جاتے تھے، پھر رونا شروع کرتے تھے اور صبح تک روتے رہتے، سجدے میں سو گئے، اتحیات میں سو گئے، بس یہی ان کا سونا تھا، بستر پر نہیں لیٹتے، ساری رات اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے کہ اللہ اتنی بڑی حکومت، دنیا کے 3 بر اعظموں کا بادشاہ، یورپ، ایشیا، افریقہ، اور ساری رات اللہ کے سامنے مصلی پہ سجدے میں۔ تو اس کا اثر کیا تھا کہ جنگل میں بھی درندے کسی کو نقصان نہیں پہنچا۔ ایسے لوگ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ آئیں، اور یہ اس وقت ہوگا کہ جب ایسی تعلیمی درسگاہیں ہوں کہ جس درسگاہ کے اندر قرآن اور حدیث کی تعلیم ہو، تاکہ بچوں میں ایمان آئے، تقوی آئے، ان کے اندر اللہ کا خوف آئے۔ آج ہماری نسل کیوں بگڑ گئی؟ میں آپ کو 2 واقعات سناتا ہوں۔ جنید جمشید مرحوم جو تھے، وہ ایک گاڑی چلا رہے تھے ڈی ایچ اے میں، تو وہاں ڈی ایچ اے میں ایک چرنگی کے پاس سے گزرے تو ایک عورت نے ایسے ہاتھ دیا گاڑی کو، وہ رک گئے اور جیب سے پیسے نکالے کہ یہ کوئی مانگنے والی عورت ہے، اس کو پیسے دے دوں۔ اس عورت نے کہا نہیں، میں مانگنے والی نہیں ہوں، یہ سامنے بنگلہ یہ میرا، میرے بیٹوں سے میں نے کچھ کہا، انہوں نے مجھے کان سے پکڑ کے گھر سے باہر نکال دیا کہ چلی جاؤ اس گھر سے، میں سڑک پہ کھڑی ہوں، میں کہاں جاؤں؟ آپ مجھے اچھے آدمی لگے، شریف آدمی لگے، داڑھی والے، سمجھدار، آپ میرے بیٹوں کو سمجھاؤ کہ میرے بیٹے مجھے اپنے گھر میں واپس بلا۔ اتنا ایک یہ واقعہ۔ دوسرا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب فرمانے لگے کہ میں سن 1964 میں حج کے لیے گیا تھا۔ مفتی تقی صاحب فرمانے لگے کہ میں جب وہاں سے واپس آیا تو آدمی کے دل میں ایک شوق ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، ہر آدمی کے دل میں کہ اللہ مجھے بار بار بیت اللہ لے جائے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں نہیں جاؤں، ایسا کوئی نہیں کہتا۔ میں 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 10 سال تک دعا مانگتا رہا، 10 سال کہ یا اللہ مجھے بیت اللہ کی حاضری نصیب فرما۔ تو 64 سے 74 آ، میرے والد صاحب بیمار ہو گئے، میں نے اپنے سارے کام، سفر سب چھوڑ دیے، دن رات والد کے بستر کے ساتھ رہتا تھا، جب بھی والد صاحب کو کوئی خدمت ہوتی میں کرنے لگا، باقی سارے کام چھوڑ دیے۔ ایک آدمی آیا میرے پاس جاننے والا، اس نے کہا کہ مولانا ہم نے کسی کو حج پر بھیجنا ہے، حج بدل پہ، ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ۔ میں بڑا خوش ہو گیا کہ 10 سال کے بعد دعا قبول ہو۔ میں نے والد صاحب سے پوچھا، والد صاحب نے کہا بیٹا ضرور جاؤ، ابا جان میں 10 سال سے دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حج پہ لے جائے۔ والد صاحب نے کہا ضرور جاؤ بیٹا، ضرور، بہت اچھا، کوئی بات۔ کہتے ہیں میں خوش ہو گیا۔ کچھ دن گزرے، حج کے دن قریب آ گئے، والد صاحب نے کہا تقی میاں کب جا رہے ہو؟ حج پہ کب جا رہے ہو؟ میری زبان سے نکلا کہ ابا میرے حج تو آپ، یہ میری زبان سے نکلا کہ ابا میرا حج تو آپ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی اپنی ماں کو، باپ کو محبت کی نگاہ سے صرف دیکھے تو اس کو ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ صرف دیکھے، کوئی خدمت نہیں کی، کوئی بات نہیں پوچھی، کوئی خیر کچھ نہیں کہا، صرف دیکھا محبت کی نگاہ سے ماں کا کیا ماں۔ صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کوئی 100 مرتبہ دیکھے کہ 100 حجوں کا ثواب ملے گا؟ اللہ کے خزانے کوئی کم تھوڑی ہے۔
تو کہا کہ میں نے ابا جان، میں نے دل میں سوچا کہ حج تو نفلی ہے، فرض حج کر چکا ہوں، پتہ نہیں آپ کی صحت کب تک باقی رہتی ہے، کہیں آپ رخصت ہو گئے، آپ کی خدمت، میں آپ کی وجہ سے نہیں جا رہا، آپ کی خدمت کروں۔ میں نے باپ نے ہاتھ اٹھائے بیماری میں، اور دن رات خدمت میں بھی لگا ہوا تھا کہ اللہ اس کو ہمیشہ اپنے در پہ بلاتے رہے۔ بس کہتے ہیں وہ سال اور اس سال تک، آج تک کوئی سال ایسا نہیں گزرا کہ میں کسی سال بیت اللہ نہ جا سکا، کرونا کے سال بھی کوئی سال قضا نہیں۔ وہ جو باپ کی دعا تھی اس نے کہاں سے کہاں پہنچا۔ یہ فرق کیوں ہے؟ ایک ماں دھکے کھا رہی ہے چورنگی میں، اور ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ تعلیم کا فرق ہے، یہ ادب کا فرق ہے، یہ اخلاق کا فرق ہے، یہ قرآن و حدیث کی تعلیم ہے جس سے انسان بنا کرتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو سی اے کرا رہے ہیں، بی بی اے کرا رہے ہیں، بی اے کرا رہے ہیں، او لیول کرا رہے ہیں، اے لیول کرا رہے ہیں، سی ایس ایس کرا رہے ہیں، پی ایس ایس کرا رہے ہیں، کرائیں، گناہ نہیں ہے، لیکن تربیت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، قرآن اور حدیث کی تعلیم کے ساتھ۔ اس چیز کی کمی ہے، اس چیز کا فقدان ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں ایسے ادارے ہوں کہ جن اداروں کے اندر دنیاوی اور دینی دونوں تعلیم ہے، اور ہم نے اس مشن کو شروع کیا ہے۔ اس کام کے لیے ہم نے اپنے ارادہ کیا ہے انشاءاللہ کہ ہم آگے چل کے ہم کالج بنائیں گے، انشاءاللہ یونیورسٹی بنائیں گے، ہم طلباء کو ایم بی اے کرائیں گے، بی بی اے کرائیں گے، انشاءاللہ سی ایس ایس کرائیں گے، پی ایس ایس کرائیں گے، پی ایچ ڈی کرائیں گے، سی اے کرائیں گے، بی ایس کرائیں گے، ایم ایس کرائیں گے، ساری دنیاوی ڈگریاں، دنیاوی تعلیم، مگر قرآن کے ساتھ، دین کے ساتھ۔ قرآن بھی ہوگا، حدیث بھی ہوگی، اللہ کے رسول کی حدیثیں بھی ہوں گی۔ میں آپ کو اللہ کے رسول کی ایک حدیث کی طاقت بتاتا ہوں۔ آج ہمارا سارا معاشرہ کتنا پریشان ہے، ہر آدمی کو پتا ہے کہ معاشرہ کیا حال ہے، معاشرے کا کہاں پہنچا ہوا ہے، اور کتنے ہر آدمی تنگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں وہ طاقت ہے کہ ہمارے معاشرے کے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ وہ ایک حدیث کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، زبان سے کسی کو تکلیف نہ ملے، وہ مسلمان۔ اگر سارے مسلمان دل سے یہ نیت کریں کہ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، ہم اللہ کے رسول کی اس بات کو مانیں گے، اور ہم اپنی ذات سے کبھی کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دیں گے، اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، تو آج سے سارے جرائم ختم ہو جائیں گے۔ سود لینے والا سود دوسرے کا خون چوس رہا ہے، کیوں؟ ظلم کر رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے۔ رشوت لینے والا کتنا بڑا ظالم ہے کہ اس کا حق نہیں دے رہا، اس سے رشوت لے رہا ہے اور اس کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ نشہ بیچنے والا، بھنگ، ہیروین، چرس بیچنے والا، اور چوری کرنے والا، ڈاکہ ڈالنے والا، قتل کرنے والا کتنا بڑا مجرم ہے، دوسروں کی جان لے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، کرپشن کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، لوٹ رہے لوگوں، مہنگائی کی وجہ سے دودھ میں پانی ملا رہا ہے۔ یہ سارے کام کیوں؟ دوسرے مسلمان کو تکلیف کیوں پہنچا رہے ہیں؟ اس کو پتہ نہیں کہ اللہ کے رسول مجھے مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے رسول اس شخص کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں جو شخص کسی کو تکلیف پہنچائے، تیار نہیں۔ اگر آپ کا یہ ایک ارشاد پورا ہو جائے، کیا ہوگا؟ پولیس تھانے ختم ہو جائیں گے۔ ہمارے کراچی میں 100 تھانے ہماری کراچی میں، اس کا کتنا خرچہ ہے؟ ہمارے کراچی کے اندر کتنی عدالتیں ہیں؟ سیشن کورٹ ہے، ڈسٹرکٹ کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، ضلعی کورٹ ہے، کتنے کورٹ بنے ہوئے، کچہریاں بنی ہوئی۔ ہمارے کراچی میں 2 جیل ہے، ایک بچہ جیل ہے، ایک سینٹر جیل ہے۔ ہمارے کراچی میں کتنی پولیس ہے؟ ہماری کراچی میں کتنے وکیل ہیں، کتنی جج ہیں؟ کسی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لڑائی جب مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، ساری لڑائی ہے، جھگڑے ختم، عدالتیں بند، پولیس نہیں ہے، یہ سارا پیسہ ملک قوم پہ لگے گا، کسی آدمی کو، کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا، کوئی چوری نہیں کرے گا، زندگی کتنی پرسکون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں وہ تھا۔ یہ حدیث انسانوں تک کیسے پہنچے گی؟ یہ اس طرح سے پہنچے گی کہ جب انسانوں کے پاس دونوں تعلیمیں ہوں،
قرآن کی بھی حدیث کی بھی، اللہ اس کے رسول کا خوف بھی ہوگا، اور اس کے پاس دنیاوی تعلیم بھی ہوگی، وہ ڈپٹی کمشنر ہوگا، وہ جنرل ہوگا فوج کا، وہ وزیر اعظم ہوگا، وہ ایم پی اے ہوگا، وہ ایم این اے ہوگا، وہ سیکریٹری ہوگا، اور وہ ڈی ایس پی ہوگا، اور اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، وہ صحیح چلے گا۔ ہم اس طرح کے ایک تعلیمی نظام کو لانا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ حضرات سرپرست ہمارے دست و بازو بنے، اپنی صلاحیتیں ہمیں دیں، تاکہ ہم اس مشن کو آگے بڑھائیں، اس کام کو ہم آگے بڑھائیں۔ اور ہم نے اس کے لیے ایک چھوٹی سی پلاننگ یہ کی ہے کہ والدین کی تربیت بہت ضروری ہے۔ والدین کی تربیت ہوگی تو اولاد کی تربیت ہوگی۔ مانسیرہ میں ہم نے ایک جگہ لی ہے 3 ایکڑ، اس جگہ میں ہم ایک بہت بڑا مرکز بنا رہے ہیں۔ اس مرکز میں ہم کیا کریں گے کہ ہمارے پاس اس وقت 1400 طلبہ ہیں اور 1400 سرپرست ہیں، والدین ہیں، یا کسی کے چچا ہیں، ماموں ہیں، ہر بچے کے کچھ نہ کچھ رشتہ دار ہیں۔ ہم ان سے درخواست کریں گے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں دیں، اور وہاں مانسیرہ ہم لے جائیں گے۔ 1 مہینے کے لیے ان سرپرستوں کے لیے ہمارا ایک تربیتی کیمپ ہوگا اس مسجد میں، اس مرکز میں، اور اس میں ہم بیانات کریں گے، قرآن، حدیث، دین کی باتیں کریں گے، جس سے ان سرپرستوں کی تربیت ہو۔ ماں باپ، اگر باپ فجر کی نماز پڑھ رہا ہے، انہوں نے یہاں لکھا ہے کہ جی بچے فجر کی نماز پڑھیں۔ بچے فجر کی نماز تب پڑھیں گے جب ماں باپ پڑھیں گے۔ باپ پڑھے گا تو بچے پڑھیں گے، باپ نہیں پڑھے گا تو بچے کہاں سے پڑھیں گے؟ تو ماں باپ نمازی بن جائے، ماں باپ کے اندر دین آ جائے، ان کے اندر اپنے اولاد کے لیے فکر مند ہو جائے۔ اب مجھے استاد صاحب بتا رہے تھے کہ ایک بچہ ہے، اسے سبق یاد نہیں ہو رہا، تو ہم نے ان کے سرپرست کو بلایا اور سرپرست سے کہا کہ بھئی سبق اس کو یاد نہیں ہوتا، کیا وجہ؟ سرپرست کہنے لگا صبح سے شام تک تو آپ کے پاس ہوتا ہے۔ تو استاد صاحب نے پوچھا کہ اچھا جب یہ گھر آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ گھر آتا ہے، کھانا کھاتا ہے، پھر جو ہے نا یہ 45 منٹ پونا گھنٹہ موبائل کے اندر مشغول رہتا ہے۔ تو استاد صاحب نے کہا یہ اسی نے تو سب کچھ خراب کیا ہوا۔ جو بچہ موبائل میں مبتلا ہو جائے گا وہ اپنے سارے دن کی کمائی کو آگ لگائے گا۔ موبائل اور قرآن جمع نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی کو میں نے یہ بات کی، انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ ٹیکنالوجی کا انکار کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، ہم ٹیکنالوجی کا انکار نہیں کرتے، ہم مانتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک چھوٹے بچے کو آپ کلاشنکوف نہ دیں۔ ہم یہ کہتے ہیں آپ چھوٹے بچے کو میزائل نہ دیں، آپ چھوٹے بچے کو تلوار، تیر، چھری نہ دیں۔ بس ہم یہ کہتے ہیں، ہم چھری کا انکار نہیں ہے، میزائل کا انکار نہیں ہے، میزائل کی ضرورت ہے اور کلاشنکوف کی ضرورت ہے، لیکن معصوم بچی کو نہ دیں۔ یہ تو بچہ اسے کیا پتا، ایک بٹن دبانے سے گناہوں کے سمندر میں ڈوب جائے گا۔ ساری دنیا کی بد اخلاقی، گندگیاں، نجاستیں اس موبائل میں پڑی ہوئی، بچہ کیسے اپنے آپ کو بچائے گا؟ وہ تو زہر ہے، وہ تو میزائل ہے، وہ تو ایمان کش ہے، ایمان کو خراب کرنے والا، تقوی کو خراب کرنے والا، اخلاق کو بگاڑنے والی وہ چیز۔ بات یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کے ماں باپ کی تربیت ہو، ان کے بچوں کی تربیت ہو۔ اس کے لیے ہم نے یہ نظام بنایا۔ جو سرپرست آئے ہیں ہم بچوں سے بھی درخواست کرتے ہیں، ان کے سرپرستوں سے بھی، یہ رمضان کا مہینہ ہمیں دیں۔ وہاں رمضان کے مہینے میں ان کا تربیتی کورس ہوگا، پورے ملک سے بڑے بڑے علماء کو ہم بلائیں گے جو بیانات کریں گے، اور انشاءاللہ ان کے والدین کی تربیت ہوگی۔ پھر جب یہ بچے انشاءاللہ یہاں واپس آئیں گے، یہ والدین جب واپس آئیں گے تو انشاءاللہ یہ کتنے انسانوں کی تربیت کا ذریعہ بنے گا۔ تو ہماری آپ سے ایک درخواست تو ہم نے یہ کی کہ آپ اپنے بچوں کی فکر کریں اور اس تعلیمی کام میں ہمارا ساتھ۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا بچہ، یہ ابھی انہوں نے حفظ مکمل کیا ہے، تو ابھی یہ فارغ نہیں ہوا، ابھی یہ بچہ گردان کرے گا انشاءاللہ۔ گردان کے بعد پھر پورا سال اس میں لگے گا، اور گردان کے ساتھ اسکول۔ ہم آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ان بچوں کو، ہمارے یہاں 3 اسکول ہیں، ایک طالبات کا ہے، یہ مکمل پردے کے ساتھ طالبات کا اسکول ہے۔ مولانا طلحہ صاحب ہمارے وہ ایم بی اے بھی کر رہے ہیں اور ایم فل بھی کر رہے ہیں، اور بھی ہمارے پاس ماشاءاللہ ٹیچر ہیں جو پڑھاتے ہیں یہاں۔ تو خواتین بچیوں کو پڑھاتی ہیں، مرد حضرات وہ طلباء کو پڑھاتے ہیں، اور ایک اسکول ہمارا اسی ادارے میں اوپر ہے۔ تو یہ جو 2 بچے تھے یہ اس اسکول کے تھے جو یہاں کا ہے، اور ہمارے بچے
انگلش عربی دونوں بولتے ہیں، میٹرک کریں گے انگلش بھی بولیں گے عربی بھی بولیں گے، قرآن کا ترجمہ بھی ان کو آئے گا، انشاءاللہ ان کے اخلاق کی تربیت بھی ہوگی، اور یہ بچے اچھے اخلاق والے بھی بنیں گے، ماں باپ کی خدمت کرنے والے بنیں گے۔ ہم ان پر محنت کرتے ہیں، صبح ان بچوں کو 5 بجے اٹھاتے ہیں، گرمیوں میں تو دیر ہے، 10 بجے تک ان کی پورے دن کی ایکٹیویٹی بنی ہوئی ہے، یہ بچے ہمارے پاس رہتے ہیں۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ گردان مکمل ہونے کے بعد ان بچوں کو آپ ہمارے حوالے کریں۔ آپ ایسے اسکول میں ایسے ماحول میں لے جائیں گے جہاں مخلوط تعلیم ہوگی، جہاں کی ابتدا گانوں سے ہوگی، جہاں ان کو قرآن حدیث سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر مدر ڈے فادر ڈے منانے سے یہ بچے نہیں بنیں گے، ان کی تربیت نہیں ہوگی۔ تعلیم ہو سکتا ہے ہو لیکن تربیت نہیں ہوگی، تو یہ بچے آپ کے نہیں ہوں گے، یہ وہ والے بچے ہوں گے جنہوں نے اپنی ماں کو نکال کر کے باہر سڑک پہ چھوڑ دیا، یہ وہ بچے ہوں۔ میں آپ کو ایک اور قصہ سناتا ہوں۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں، اور اس وقت کراچی میں بہت اللہ ان سے دین کا کام لے رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ میں مدرسے میں پڑھتا تھا تو استادوں نے ہمیں ترغیب دی تھی کہ جب گھر جاؤ چھٹیوں میں تو ماں باپ کی خدمت کرو۔ تو آج میں وہاں لڑکیوں کے سیشن میں پڑھاتا ہوں، تو آج ہفتے کا دن تھا، میں نے بچیوں سے کیا کہا پتہ ہے آپ کو؟ میں نے اپنی بچیوں سے کہا کہ آپ گھر جائیں گی نا آج، تو آج آپ جا کے اپنی امی سے کہیں کہ امی جان آپ کی سروس تو عید والے دن بھی ہوتی ہے، عید والے دن بھی آپ کھجوریں کھلاتی ہیں، آپ سویاں بناتی ہیں، آپ کی چھٹی ہی نہیں ہے، آج عصر سے کل عصر تک امی جی آپ کی چھٹی ہے، آپ کوئی کام نہیں کریں گے گھر میں، خدمت میں کروں گی، صفائی میں کروں گی، کھانا میں پکاؤں گی، سارے گھر کے سارے کام کاج میں کروں گی، آپ کی 24 گھنٹے ریسٹ۔ جس کے گھر میں ماں نہیں ہے، ساس ہے، نندے، ان سے کہہ دیں کہ آپ کی چھٹی ہے۔ جس کے گھر میں بھابیاں ہیں، بھابیوں سے کہتے جی آپ کی چھٹی ہے بھابی جان، آپ کوئی کام نہیں، میں خدمت۔ میں نے کہا آپ دیکھیں کہ آپ کی بھابی آپ سے کتنی خوش ہو۔ دنیا میں خدمت کرنے والے انسان سے ہر انسان خوش ہو، کوئی اس سے ناراض نہیں ہوگا۔ خدمت کرنے والی بیوی سے کوئی ناراض ہوگا وہ اپنا نقصان کرے گا، اور اپنا نقصان کرے گا۔ میں نے کہا اگر آپ خدمت کرنے والی بن گئی، آپ سے دنیا میں کوئی نہیں جیت سکتا۔ جو شخص جس کے اخلاق اچھے ہوں، جو دوسروں کی خدمت کرے، صبر کرے، معاف کرے، معافی مانگے، وہ کبھی ہارتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ اس کی جیت ہو، اس سے کوئی جیت نہیں سکتا۔ یہ میں نے اپنی بچیوں کو سبق دیا ہے۔ اب یہ بچیاں مجھے، میں پیر کے دن جاؤں گا، پھر میں ان سے سنوں گا کہ بھئی کس نے کیا کیا، تو یہ تربیت مدارس میں ہوتی ہے۔ تو مولانا کہنے لگے کہ میں گھر جاتا تھا چھٹیوں میں، تو رات کو میں اپنے والد صاحب کی خدمت کرتا تھا، جسم دباتا تھا، بردن، میں اپنے بچوں سے بھی کہتا ہوں کہ بھئی رات کو اپنے والد صاحب کی خدمت کرنی۔ تو مولانا کہنے لگے کہ ایک گرمیوں کا زمانہ تھا، دن چھوٹے تھے، والد صاحب تھکے ہوئے تھے، تو رات عشاء کے بعد والد صاحب کو جب میں دباتا 10-15 منٹ، والد صاحب کہتے بیٹا چلے جاؤ، تو والد صاحب سو جاتے ہیں، چلے جاتے۔ ایک رات کو والد صاحب کو جلدی نیند آ گئی، اور انہوں نے مجھے نہیں کہا کہ جاؤ، میں ساری رات والد صاحب کے پاؤں دباتا تھا۔ صبح تہجد کا وقت ہو گیا، والد صاحب کی آنکھ کھلی تہجد کے وقت میں، مجھے دیکھا کہ بیٹا آپ ساری رات میرے پاؤں دباتے رہتے۔ جی ابا کیوں آپ گئے کیوں نہیں؟ ابا آپ نے کہا نہیں، آپ کو نیند آ گئی۔ میں نے کہا چلو آپ کو آرام مل جائے، بیٹھا رہا۔ والد صاحب نے ایسے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ تجھے دنیا اور آخرت دونوں جہان کے خزانوں کے دروازے تیرے پہ کھول دے۔ کہتے ہیں وہ دن اور آج کا دن اللہ کے خزانوں کے دروازے بند ہیں، موت تک کھلے رہے، اور دنیا میں بھی اللہ دے رہے ہیں، آخرت میں بھی اللہ دے رہے ہیں۔ باپ کی دعا، ماں کی دعا، جنت کی ہوا، آپ نے لکھا ہوگا نا بسوں کے پیچھے، ٹرکوں کے پیچھے لکھا ماں کی دعا، جنت کی ہوا۔ یہ مدارس کی تربیت ہے، اس سے بچے صحیح بنتے ہیں، اس سے انسان صحیح انسان بنتا ہے۔ تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ کے بچے، اللہ کرے کہ یہ بچے اسلام کے محافظ بنے، سب کا انشاءاللہ اسلام کے سربلندی کا ذریعہ بنے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں بات۔ آج سے 1200 سال پہلے ایک بچہ تھا، محمد بن اسماعیل،
اس کے والد کا انتقال ہو گیا اسماعیل کا، ماں اس بیٹے کو لے کے ازبکستان سے کرغزستان، تاجکستان، افغانستان، پاکستان، ایران، عراق، ترکی، شام، اردن، تبوک، خیبر، مدینہ، مکہ، دنیا کے کتنے ملکوں کا سفر کر کے اپنے بچے کو مکہ لے گئے اور کہا بیٹا یہیں پڑھو، محدث بنو، قرآن حدیث کی اسلام کی خدمت کرو، واپس آ گئے۔ 6 سال تک یہ بچہ گھر نہیں آیا۔ 14,000 کلومیٹر کا سفر اس بچے نے پیدل یا اونٹ گھوڑے پہ طے کیا۔ اس زمانے میں یہی چیزیں تھی۔ 14,000 کلومیٹر، یہاں سے لاہور 1100 کلومیٹر، لاہور یہاں سے کوئی 7 مرتبہ جائے پیدل اور 7 مرتبہ واپس، اتنا لمبا سفر۔ 1080 مدرسوں میں اس بچے نے پڑھا۔ آپ کو پتہ ہے جی بھی بچہ آیا ہے، یہ ہے حضرت امام بخاری۔ آج دنیا کے اندر جتنے علماء ہیں، ہر عالم نہیں بن سکتا جب تک امام بخاری کی بخاری شریف نہ پڑھے۔ دنیا کی کوئی مسجد مدرسہ ایسا نہیں ہوگا، اللہ تبلیغ والوں کو جزائے خیر دے، ساری دنیا میں تبلیغ کا کام پہنچا ہے، امام بخاری کی حدیثیں ساری دنیا میں پہنچا، ان کی برکت سے۔ سارے دنیا کے علماء، مدارس، مساجد، اللہ والوں کا ثواب یہ امام بخاری کو مل رہا ہے اور ان کی ماں کو۔ میں سوچتا رہتا ہوں خوشی غمی کے موقع پہ، آج مثلا خوشی کا موقع ہے، ہمارے بچوں نے حفظ کیا، ماں باپ کو خوشی ہے، رشتہ دار سب جمع ہے۔ خوشی غمی کے موقع پہ انسان کو ضرور اپنا بچہ یاد آتا ہے۔ ماں کو عید کے 6 برس تک 12 عیدیں اس بچے نے ماں کے ساتھ نہیں گزاری، باپ تو تھا ہی نہیں۔ ماں عید پہ اپنے بچوں کو یاد کر کے روئی ہوگی، اس کے آنسو گرے ہوں گے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اس کو بیٹا یاد آیا ہوگا، ہے میرا بیٹا، رونا آیا ہوگا، پھر آنسو ضبط کیے ہوئے ہوں گے، لوگوں کے سامنے روئے بھی نہیں ہوں گی، آنسو اندر گرے ہوں گے دل پہ۔ لیکن آج وہ عورت جنت میں مزے کر رہی ہے۔ دنیا کا کوئی مسلمان بچہ ایسا نہیں ہوگا جو امام بخاری کو نہیں جانتا ہے۔ میں بخارا گیا ہوں، امام بخاری کی قبر پہ گیا ہوں، دنیا جہان کے لوگ وہاں پہنچے ہوئے۔ امام بخاری کے زمانے کے بادشاہ کو کوئی نہیں جانتا، اس زمانے کے وزیر کو، صدر کو، وزیر اعلیٰ کو، پریزیڈنٹ کو، ایم این اے کو، ایم پی اے کو، اور ڈی سی کو، اے سی کو، آئی جی کو، ڈی آئی جی کو، جنرل کو، کرنل کو کوئی نہیں جانتا، کسی بیوروکریٹ کو کوئی نہیں جانتا، نہ اس زمانے کے سیاستدان کو کوئی جانتا ہے، نہ سائنسدان کو، نہ کسی بزنس مین کو جانتا ہے، اور امام بخاری کو ساری دنیا جانتی ہے۔ آپ کا بیٹا امام بخاری کی طرح سے اسلام کا، قرآن کا، دین کا خادم بنے گا، اللہ اس کو عزت دیں گے۔ دیکھیں اللہ عزت والے، اللہ کے رسول عزت والے، اسلام عزت والا ہے، قرآن عزت والا ہے، اللہ کے رسول کی حدیثیں عزت والی ہیں۔ اگر آپ کے بچے اسلام، قرآن، حدیث، اللہ اس کے رسول کے بنیں گے نا، اللہ ان کو ہمیشہ کی عزت دے گا، ہمیشہ کی عزت دے گا۔ آپ کا بچہ نہیں مٹے گا، اس کا نام قیامت تک باقی رہے گا، قیامت تک باقی رہے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اللہ والے بنے، سب کا انشاءاللہ، محدث بنے، فقیہ بنے، مفتی بنے، محدث اعظم بنے، قرآن کے، اسلام کے، دین کے سپاہی بنے، مجاہد بنے، اور اسلام کو پھیلانے والے بنے، اسلام کی حفاظت کرنے والے بنے، اور یہ قیامت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور اللہ کے رسول ان کو اپنے سینے سے لگائیں کہ انہوں نے میرے دین کی حفاظت، یہ میرے دین کے سپاہی تھے، یہ قرآن کے، حدیث کے خادم تھے، یہ اسلام کے خادم تھے۔ ہمیں ایسے بچے۔ میں حج پہ جا رہا تھا تو میں نے بچوں سے کہا کہ جو دعا کرانا چاہتا ہے مجھ سے پرچہ دے دے، میں اس کی دعا کروں۔ تو کئی بچوں نے، یہ واقعہ میں سناتا رہتا ہوں، تو کئی بچوں نے اس خط میں لکھا کہ امام صاحب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی امام بخاری جیسا بنا۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی، میں نے کہا چلو الحمدللہ ہمارے بچوں میں یہ جذبہ تو پیدا ہو گیا۔ ایک بچے نے کہا کہ میں اللہ کی دین کی حفاظت کے لیے اللہ میری جان لے لے اور میں شہید ہو جاؤں، میں مجاہد بن جاؤں، اور قیامت میں اللہ تعالیٰ میرے سے پوچھے کہ آپ کا سر کہاں ہے، دھڑ کہاں ہے، میں کہا اللہ آپ کے دین کے لیے مٹا۔ اللہ یہ ان مدارس کی برکت سے یہ بچے آپ کے بھی ہیں، اللہ کے بھی ہیں، اللہ کے رسول کے بھی، مدارس کی برکت۔
اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کو میں دوبارہ بہت ہی تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، بڑی عزت کی بات ہے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن آپ کے یہ بچے سرخرو ہوں گے، یہ جنت میں جائیں گے، ساری دنیا دیکھے گی کہ یہ اسلام کے سپاہی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کچھ انعامات جلدی جلدی بھیجیں، یہ طلبہ کے انعامات ہیں، آئے یہ حافظ طلبہ اپنے انعامات دیں۔ شاباش حافظ، آ جائے آ جائے، اللہ شاباش شاباش شاباش، جلدی آئے جلدی جلدی آئے، شاباش، بہت مبارک، سب مبارکباد پیش کریں بھائی ان کو بھائی، ماشاءاللہ، کوئی دو نہ لے کے جائے، ایک ایک لے کے جائیں، شاباش ماشاءاللہ، شاباش شاباش، آ جائیں بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شاباش شاباش، السلام، شاباش شاباش شاباش، ماشاءاللہ، بہت مبارک بیٹا، بہت مبارک، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ لائیں، یہ اساتذہ کے مولانا ساجد صاحب آ جائیں، مولانا رفیق صاحب، مولانا ذوالفقار صاحب، مولانا عتیق صاحب آ جائیں، مولانا رفیق صاحب، مولانا نور احمد صاحب، مولانا ذوالفقار صاحب، مولانا نور احمد صاحب، مولانا عتیق صاحب، مولانا عبدالواحد صاحب، عبدالواجد صاحب آ جائیں، قاری آصف صاحب، قاری حضور صاحب آ جائیں، اور مولانا ارشد صاحب آ جائیں آ جائیں، ماشاءاللہ، بہت مبارک بھائی، ماشاءاللہ۔ ان حضرات کو اصل تو اللہ انعام دیں گے، چھوٹا سا انعام ہم دیتے ہیں حوصلہ افزائی کے لیے۔ اساتذہ کی محنت ہوتی ہے، ماشاءاللہ بہت محنت کرتے ہیں اساتذہ، معلمات کے لیے بھی وہاں انعام ہے، انشاءاللہ وہ ان کو ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہم لک الحمد کما محمد کما تعالی وفل بنا مان تعالی فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عليه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللہ ہمارے ان پیارے مقدس بچوں نے تیرے پاک مبارک کلام کو پڑھا، اپنے سینوں میں لیا، بڑی محنت کی، برسوں کی محنت، ان بچوں کی، معصوم بچوں کی، معصوم بچیوں کی، طلباء کی، طالبات کی، ان کے اساتذہ کی، معلمات کی، اور ان کے والدین کی بڑی قربانی۔ صبح صبح اپنے بچے کو تیار کرنا، بچی کو تیار کرنا، بھیجنا، اللہ اس کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اس کی برکت سے ان بچوں کی، ان کے والدین کی، رشتہ داروں کی، اساتذہ کی، ہم سب کی مغفرت فرما اور پوری امت کی مغفرت فرما اور پوری امت سے مشکلات کو ختم فرما۔ اللہ اس کو برکتوں، رحمتوں، خوشیوں اور عافیتوں کا ذریعہ فرما، اور اس کی برکت سے ہمارے پورے امت مسلمہ پہ رحم فرما، خصوصاً ہمارے اس ملک پہ رحم فرما، ہمیں اچھے خدا خوف والے حکمران عطا فرما، عدل و انصاف والے حکمران عطا فرما، ہمارے اس ملک میں امن و امان قائم فرما، چین و سکون عطا فرما، ہماری معیشت کو مستحکم فرما، ہماری سیاسی اے اللہ جو پریشانی آئی ہے اسے ختم فرما، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، بلائیں سب ختم فرما، مہنگائی ختم فرما، ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو اپنے وقت کا فقیہ بنا، محدث بنا، اللہ والا بنا، قرآن کا، اسلام کا سچا خادم بنا، شیخ الاسلام بنا، شیخ القرآن بنا، اسلام کا مجاہد اور سپاہی بنا۔ اے اللہ جیسے آپ نے اپنے مقدس لوگوں سے دین کا کام لیا، ہمارے ان طلباء سے، طالبات سے اپنے دین کا کام لے، ان طالبات کو حیا والا، عزت والا، پاک دامنی والا، پردے والا بنا دے۔ اللہ ان کی نسلوں سے کام لے، ہمارے بچوں سے، ان کی نسلوں سے، ان کے رشتہ داروں سے، سب سے کام لے، ہماری معلمات کی محنت کو قبول فرما، اساتذہ کی محنت کو قبول فرما، ہمارے ان سرپرستوں کے جذبات کو قبول فرما۔ اللہ ہم سب کو اپنے دین کا خادم بنا، اسلام کا خادم بنا، مٹے ہوئے دین کو زندہ فرما، سارے عالم میں زندہ فرما، تبلیغ کی محنت کی حفاظت فرما، مجاہدین کی مدد فرما، خانقاہوں کو آباد فرما، مراکز کے مساجد کو آباد فرما،
اور یہ ہمارے بھائی سلمان صاحب اللہ بیمار ہیں، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ بہت سے لوگوں نے اللہ دعاؤں کے لیے کہا ہے، قاری اسماعیل صاحب کے والد صاحب بیمار ہیں، اور جس نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ اللہ یہ سارا مجمع آپ کے دربار میں درخواست لے کے آیا ہے، ہم سب کی، پوری امت مسلمہ کی، ہم سے دعائیں کروانے والے کی، دعا کی درخواست والے جنہوں نے نہیں کی، جن سے ہم نے کہا، اور سب حاضرین کی، مردوں کی، عورتوں کی، ان کی ماؤں کی، جو جائز تمنائیں اللہ وہ پوری فرما۔ ہمیں دنیا اور آخرت کے خزانوں سے، اپنے خزانوں سے ہماری دنیا اور آخرت بنا دے۔ اللہ جو ہمارا مدرسہ ابٹاباد مانسہرہ میں بن رہا ہے، جو مسجد اور مرکز بن رہا ہے، اللہ غیب سے اس کے اسباب پیدا فرما، ہماری مدد فرما، ہماری نصرت فرما۔ جو ہمارے آگے کے ارادے اور منصوبے ہیں، تعلیمی نظام ہے، ہمارے ان بچوں کی تربیت ہے، کردار سازی ہے، اخلاق ہے، اللہ ہمیں اس کے لیے ہمت عطا فرما، توفیق عطا فرما، اچھے ساتھی عطا فرما، بہترین ٹیم عطا فرما، بہترین لوگ، اخلاق والے، تقوی والے عطا فرما، ہماری ساری ضرورتوں کا بندوبست فرما، ہماری مدد فرما، ہماری نصرت فرما، ہمارے ساتھ ہو جا۔ ہماری دعاؤں کو پوری امت مسلمہ کے حق میں قبول فرمائے، سب طلبہ کے حق میں قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ، اللہم آمین۔ ٹھیک ہے، وہاں سے بچے لائن سب نہ اٹھے، ایک ایک لائن، باقی بیٹھے، ایک لائن جائے گی، صرف ایک ایک لائن۔